الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ حروف کے تعارف ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدے کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلا حصہ حروف کے تعارف پر مشتمل ہے۔ اس کی 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی مفردات ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ سبق تھا۔ دوسری تختی مرکبات، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ مشق ہے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کی قرآن کریم کے اندر پریکٹس کریں تاکہ حروف کی اچھی طرح شناخت آپ کو ہو جائے۔ ہمیں امید ہے آپ نے پریکٹس کی ہوگی اور آپ کو اس کی شناخت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں تیسری تختی، جس کا نام ہے حروف مقطعات۔ مقطعات جمع ہے مقطعاتن کی، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ الف لام میم، یہ جدا جدا کٹے ہوئے ہیں حروف۔ آپ الف لام میم کو الم ترى کی طرح، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی طرح نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ الم وہ ملا ہوا ہے، حمزہ لام میم، لیکن الف لام میم یہ کٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ پچھلی جو تختیاں تھیں مفردات، پھر اس سے پہلے مرکبات، انہی کی طرح یہ بھی ان کی مشق ہے، بلکہ انہیں حروف کا آپ تتمہ کہیے یا تکملہ کہیے۔ ان حروف کو یعنی حروف مقطعات کو فواتح السور بھی کہتے ہیں، یعنی صورتوں کی ابتدا، صورتوں کا افتتاح، بعض صورتوں کا انہی کلمات، انہی حروف سے ہوا ہے۔ ترتیب اس تختی کی بھی قرآنی ترتیب ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم میں جہاں پہلے الف لام میم آیا ہے، یہاں بھی انہوں نے الف لام میم ہی لکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں الف لام میم آیا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے پہلے الف لام میم لکھا ہے۔ اس کے بعد الف لام میم صاد قرآن میں آیا ہے، یہاں بھی الف لام میم صاد لکھا ہے۔ آخر تک یہی ترتیب رہی ہے۔ اب آپ میرے ساتھ کچھ حروف پڑھیے، اور اس کے بعد اچھا یہی ہوگا کہ ہمارا جو ریکارڈڈ نورانی قاعدہ ہے اس سے یہ تختی آپ ضرور سنیے گا۔ ہم اسے اپلوڈ کریں گے، اور آپ اس تختی کو سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی کہتے جائیں اور دہراتے جائیں تاکہ آپ کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ پڑھیں گے کیسے؟ الف لام میم۔ مد کرنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 5 انگلیاں درمیانی رفتار سے کھول لیں یا بند کر لیں تو مد کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگلے حروف دیکھیے، الف لام میم صاد۔ دیکھیے درمیانی رفتار سے انگلیاں کھل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، اور حروف ایک توازن کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اخیر تک تمام حروف مقطعات سن لیجئے اس تختی میں جو ریکارڈڈ شدہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور دہرائیے۔ آخر میں آئیے الف لام میم اللہ، اس کو سمجھیے۔ اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ الف لام میم اللہ، یعنی آپ الف لام میم پر وقف کریں اور اللہ ادا کر دیں۔ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ آپ ملائیں، الف لام میم اللہ، میم اللہ پڑھیں، بغیر مد کے پڑھیں اور بغیر غننے کے پڑھیں۔ تیسرا طریقہ مد کے ساتھ پڑھیں لیکن غنہ پھر بھی نہیں کرنا ہے، الف لام میم
اللہ. چوتھا طریقہ، اور یہ غلط طریقہ ہے، جس میں میم کو اللہ سے ملاتے ہوئے غنہ کیا جاتا ہے. الف لام میم اللہ، یہ میم اللہ یہ غلط ہے. میم اللہ یا میم اللہ، یہ اس کا طریقہ ہے ادا کرنے کا. اس میں اور بھی تجوید کی باتیں آ رہی ہیں، جیسے عین کے اوپر آ رہی ہے، اسی طرح حامیم عین سین قاف پہ غننے کی اور اخفاء کی ایک بات ہے چھوٹی سی. اسی طرح یہاں بھی مد کی، وہ ہم ذکر نہیں کریں گے. ہم پہلے بتا چکے ہیں نورانی قاعدے کا مقصد حروف کا تعارف اور ہجا ہے. تجوید یہاں پر ہم مکمل طور پر بیان نہیں کریں گے، ہاں اتنی بیان کر دیں گے جس سے آپ کو عربی حروف کی ادا صحیح طور پر نکل سکے. آخر میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ، اور بڑی دلچسپ بات ہے، بہت فائدہ مند بات ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے فتنے ہیں دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی فتنے باز بیٹھا اور فتنہ اٹھاتا رہتا ہے. یہاں پر بھی قرآن کریم کے اوپر بعض لوگ بڑا بھدا قسم کا اشکال کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی قرآن کریم چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں یا بڑے بھی حفظ کر رہے ہیں، یہ طوطا مینا کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ جب معنی کا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کریم محض یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اب معنی سمجھو، کتابیں پڑھو، درس نظامی پڑھو، مکمل مولوی بنو. پہلے تو ہم تمہیں حافظ بنا رہے تھے، اب ہم یہ کہیں گے چلو جی پورے مولوی بن جاؤ آپ، تاکہ آپ کو معنی بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ جواب انہیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسی بات کو ہم ذرا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ. ایک حدیث شریف سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کے برابر فرمائیں گے. آگے آپ دیکھیے آپ نے مثال کیا دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے مبعوث فرما کر بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے. تو آپ کی نظر مبارک ان فتنوں کو دیکھ رہی تھی. آپ نے جو مثال دی وہ ایسی دی جس کا کوئی معنی آج تک مفسرین نہیں کر پائے. جب بھی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہ حروف آتے ہیں تو مفسرین اس کے آگے لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف ہے، میم لام دوسرا الگ حرف ہے، اور میم تیسرا الگ حرف ہے. یعنی ہر حرف پر 30 نیکیاں، 10 نیکیاں ہوں گی تو 30 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم پر 30 نیکیاں ملیں گی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں اور اضافہ فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، الف کے اندر خود 3 حرف ہیں، حمزہ لام فا. لام کے اندر خود 3 حرف ہیں، لام الف میم. میم کے اندر خود 3 حرف ہیں، میم یا میم. تو الف لام میم یہ تو 9 حرف ہیں، لہٰذا 90 نیکیاں انشاءاللہ تعالی ملیں گی. اب یہ کیا فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، بلکہ ایک حرف پر 30 نیکیاں، بلکہ الف لام میم پر 90 نیکیاں مل رہی ہیں. کیا یہ نیکی کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میرے شیخ
شیخ المشائخ سرور اولیاء حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بہت پیاری بات ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ نیکی کا یونٹ کتنا ہوتا ہے، یہ نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں 1 نیکی، 2 نیکی، 50 نیکی، 100 نیکیاں، بہت ساری نیکیاں، یہ نیکی کا یونٹ کیا، یہ ہے کیا؟ تو حضرت نے ایک حدیث پڑھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس اور ہوا پر حکومت دی تھی۔ ان کا ایک تخت تھا، آج کے دور میں ایک بڑا جہاز کہہ لیجئے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنا عظیم تخت تھا کہ 70,000 کرسیاں اس کے اوپر سجا کرتی تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ہوا اس تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ تو تخت پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے کہ کسی آدمی نے نیچے سے دیکھا اور بولا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے داود کے بیٹے سلیمان کو کیا دولت، کیا حکومت اور کیا یعنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان تک پہنچا دی۔ حضرت نے حکم دیا ہوا کو اٹھا کے اسے ہمارے تخت پر لے آؤ، تو وہ تخت پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھئی تو نے میرا نام لیا تھا، کیا بات ہے، میرا نام کیوں لیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو اور کچھ نہیں کہا، بس میں نے صرف اتنا کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، گھبرا گیا ذرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیے، فرمایا اچھا تم میرے تخت کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو، لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داود، تو نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ میری پوری سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ تو اب حضرت سلیمان کی سلطنت تو پوری دنیا پر تھی نا، ہوا تو پوری دنیا پہ چلتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا یونٹ اور ایک نیکی کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا و ما فیہا سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگر کسی کو الف لام میم پر 90 نیکیاں مل جائیں اور ہر نیکی دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہو جائے تو کیا یہ بے فائدہ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا یہ فائدے سے خالی ہے؟